ان کے قبیلہ و سگرہ غلاموں کو معاف فرما، آل علیہم میں جگہ عطا فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، سرکار سید الشہداء کے نور سے ان کی غرور کو روشن و منور فرما، آقا و مولا یوسف آل عمران کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے خادموں میں شمار فرما، مولا کے نوکروں میں شمار فرما، اور خلوص منبر حسینی کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام احباب کی زبانوں میں مزید سے مزید تاثیر عنایت فرما، عزاداری مظلوم کربلا کی محافظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بدین الاسلام، والصلاة والسلام علی السید الطیب المبلغ الاسلام، وآلہ الذین ہم ولایتہم اساس الاسلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من اتبع الاسلام، وعلى أرض التي فيها قبة الإيمان والإسلام، واللعنة الدائمة الباقية على منكري الولاية والإسلام، اما بعد فقد قال خالق الاسلام فی شأن الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ سن 1443 ہجری کا عشرہ محرم، عشرہ محرم کی 8ویں مجلس سے بارگاہ کریم کربلا میں لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں کربلا بھی دیا اور کربلائی بھی بنایا۔ سدا آباد رہیں۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں حسین بھی عطا کیا اور حسینی بھی بنایا۔ ہمارا اس عشرے کا عنوان اسلام اور محافظان اسلام ہے۔ آج کی 8ویں گفتگو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ارشاد حضرت عادیت ہو رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ میں سدا آباد رہے، سدا خوش رہے۔ یعنی
وہ دین اللہ نے انسان سے مطلوب کیا ہے جس دین میں شرارت نہ ہو، سلامتی ہو۔ سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ بھائی جس دین میں سلامتی ہے وہ دین اللہ نے انسان سے مانگا ہے، اس دین پہ عمل کر کے آنا، اس دین کا عقیدہ لے کے آنا۔ اگر وہ دین تیرے پاس ہے جس میں سلامتی نہیں ہے، دین کا نام تو ہوگا مگر اس میں وارثان اسلام کی مہر نہیں ہوگی۔ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ جو بندہ بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ انسان کی کوشش یہ ہے کہ نماز پڑھے وہ جو قبولیت والی ہو، روزہ وہ رکھے جو قبولیت والا ہو، حج وہ کرے جو قبولیت والا ہو، عمرہ وہ کرے جو قبولیت والا ہو، نیکی وہ کر لے جو قبول ہو جائے۔ ہر مقام پہ انسان کی کوشش ہے کہ قبولیت تک پہنچے۔ قبولیت تک تب پہنچے گا جب اس کے پاس اسلام وہ ہوگا جو اللہ کو مقبول ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ صدا آباد رہے۔ اگر انسان کے پاس وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے دین مقبول کہا ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے، پھر روزہ بھی قبول ہے، پھر حج بھی قبول ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ نے قبول کرنا ہے وہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا زیادہ اجتماع جو ہوا سرکار دو عالم کے مقدس دور میں وہ حج پہ ہوا۔ سرکار نے حج مکمل کیا، سرکار کی بارگاہ میں وہ ہستی حاضر ہوئی کہ جس کو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا زمین نے کسی ایسے انسان کا وزن اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی ایسے انسان پہ سایہ نہیں کیا جو میرے ابوذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ جناب ابوذر کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ومال اسلام، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے جو اللہ نے دین بتایا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ اسلام کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے ختمیہ مرتبت نے اس اسلام کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا لباسہ التقویٰ، اس اسلام کے لباس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس تقویٰ ہوگا تو پھر اسلام وہ قبول ہو جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا وَمِلَاقُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، اس اسلام کا معیار عمل صالح ہے۔ قبلہ پھر بھی سرکار نے بنیاد نہیں بتائی، پھر سرکار دو عالم حدیث کو بیان کرتے گئے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا اِلَعَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، یاد رکھنا بزرگ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، یاد رکھنا ابو ذر اسلام کی بنیاد میری محبت ہے، میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر مسلمان کے پاس 14 کی محبت والا اسلام ہے تو قبول ہے، وگرنہ وہ اسلام نہیں ہے، وہ یزیدیت ہے۔ حیدری زندہ، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی صدا آباد رہے، صدا خوش رہے، صدا آباد رہے، صدا خوش رہے۔ وہ اسلام کہ جس اسلام کی وجہ سے انسان کے
اعمال نے قبول ہونا ہے، مسلمان مسجدیں ضرور بناؤ، تو یاد فرمائیے گا بھائی، مسجدیں ضرور بنا، مسجدوں میں صفیں ضرور بچھا، تراویح ضرور پڑھ، لیکن یہ یاد رکھنا بنیاد جس چیز کی اچھی ہو وہ دیوار دیر تک قائم رہتی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس چیز کی بنیاد، جس چیز کی بیس اچھی ہو، جتنی بیس مضبوط ہوگی اتنی دیوار بلند ہوتی جائے گی، اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ 4 بلڈنگیں بنا دیں، آپ 5 بنا دیں، اگر آپ چھٹا تابوک بھی بنا دیں گے تو اسے کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ اس کی بیس مضبوط ہے۔ مسلمان اگر تیرے پاس آل محمد کی محبت والی بیس ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر وہ بیس ہے تو تیرے پاس اسلام مقبول ہے، وگرنہ یہ یاد رکھ، سرکار آقا نواب کربلا نے، سرکار آقا حسین ابن علی نے، سرکار سید الشہداء نے جب مدینہ سے نکلنے لگے، سرکار کو ایک بندے نے مشورہ دیا، یبن رسول اللہ آپ بھی سلو کر لیں، آپ کی اس میں اچھائی ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی باقی رہے گی، آپ کی آخرت بھی باقی رہے گی، مولا کیا قتل ہونا جائے۔ سرکار نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ سلام اذ قد بلیت رائن مثل یزید، اس اسلام کو خدا حافظ حسین کہتا ہے جس میں حکمران یزید جیسا ہو۔ تو یاد فرمائیے گا، آقا نواب کربلا کا پیغام کیا ہے؟ ہم حسینی ہیں، ہمارا بھی اس اسلام کو سلام ہے جس میں حسین نہیں ہے۔ اور قبلہ کیا کہنے اس ہستی کے کہ جس نے اس اسلام کو سلام کہہ کر گلشن کربلا سجا دیا۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے، اور میں قیمتی لمحات میں قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس اسلام کو سلام کر کے سرکار سید الشہداء خاک کربلا پہ آ گئے۔ قبلہ خاک کو جھاڑنا ہر کوئی جانتا ہے، خاک میں خاک شفا کی پھونک مارنا صرف حسین جانتا ہے۔ صدا آباد نہیں، اسلام کی جو روح ہے، لوگ کہتے ہیں جب سب نے بیعت کر لی تھی تو پھر حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جب حسین نے نہیں کی تو کسی نے کیوں کی ہے؟ جب آقا حسین بن علی نے اس اسلام کو سلام کہہ دیا تو پھر یہ سوچنا چاہیے، جب اسلام، روح اسلام، حقیقت اسلام اس بیعت کو رد کر رہی تھی، پھر آقا نواب کربلا نے آ کر یہاں گلشن کربلا سجا دیا، کربلا کی دھرتی کو سجا دیا، اور پھر کیسی دھرتی سجائی جس دھرتی کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ اپنی عزت کو، اپنی عظمت کو ذرا سمجھیے گا۔ سرکار دو عالم نے، ختمی مرتبت نے، محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے، لولا کا لما خلقت الافلاک کے نبی مصداق نبی نے، سرکار نے فرمایا وَهِيَ الْبُقْعَةُ الَّتِي فِيهَا قُبَّةُ الْإِسْلَامِ۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، اب کس مقام پہ بیٹھتے ہیں؟ سرکار کی زبان وہ زبان ہے جو قرآن بولتی ہے یا اللہ کا فرمان بولتی ہے۔ اس سرکار نے کہا وَهِيَ الْبُقْعَةُ الَّتِي فِيهَا قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، فرمایا یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس میں اسلام کا قبہ ہے۔ تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے گا، سرکار کی حدیث مبارکہ مکمل کر دوں۔ وَهِيَ الْبُقْعَةُ الَّتِي فِيهَا قُبَّةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي نَجَاهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ نُوحٍ فِي الطُّوفَانِ۔ سرکار نے فرمایا یہ وہی ٹکڑا ہے جس ٹکڑے پہ
جو صاحبان ایمان حضرت نوح کی کشتی پہ تھے، طوفان آیا، جو اس طوفان سے بچ گئے تھے وہ یہاں کربلا آ گئے تھے۔ نا میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرت حیدری قبلہ میں خصوصی اللتی، یہ وہ زمین ہے نجاح اللہ المؤمنین الذین آمنوا مع نوح فی طوفان۔ قبلہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے جہاں نواب کربلا نجات بانٹتا ہے وہاں زمین کربلا نجات دیتی ہے۔ حیدری حیدر ہمارے دیگر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد سدا آباد رہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں عاشور ہوتا ہے، محرم آ جاتا ہے، سب کا رخ کربلا کی طرف کیوں ہو جاتا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ یہاں ہم آ کر تجدید بیعت حسین کرتے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ نجات کا خواہش مند ہے۔ ہم زمین کربلا پہ آ کے اپنی نجات کی ضمانت لینے آتے ہیں، اپنی نجات کی ضمانت لینے آتے ہیں۔ وَهِيَ الْقُوَّةُ الَّتِي، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے۔ اور پھر توجہ فرمائیے گا، ایک ہے قبۃ الاسلام، ایک ہے قبلۃ الاسلام۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ہے قبۃ الاسلام، ایک ہے قبلۃ الاسلام۔ قبلۃ الاسلام کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ قبۃ الاسلام کیا ہے؟ کربلا۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، جب قبۃ الاسلام کو اللہ نے خلق کیا تو پھر جنتی کی مٹی سے خلق کیا۔ اور توجہ فرمائیے گا، روایت کی ذمہ داری میرے پاس ہے، خلقت ارض کعبہ سے 24,000 سال پہلے اللہ نے خاک کربلا کو خلق کیا۔ زمین کعبہ کو خلق کر دیا تو زمین کعبہ نے اپنی عظمت دیکھی، شان دیکھی تو کہہ دیا ممثلی، مجھ جیسی کون ہے؟ قد بنى اللہ البیت، اللہ نے میرے سینے پہ اپنا گھر بنایا ہے۔ لوگ دور دور سے میرے سینے پر حج کرنے آتے ہیں، اللہ نے مجھے اپنا حرم بنایا ہے۔ جب یہ بات کی نا، آواز قدرت آئی، کرری وسکری، اے خاک کعبہ ٹھہر جا۔ توجہ فرمائیے گا۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں زیادہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے خاک کعبہ، اے قبۃ الاسلام، اے کعبہ کی زمین یاد رکھ، اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، یقین جانیے آپ کا عقل کا دیوان روشن ہو جائے گا اس فرمان کے بعد۔ ارشاد ہوا، اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور پھر اسے نکال لیا جائے، جتنا پانی سوئی پہ آتا ہے اتنی عظمت تیری ہے، جتنا پانی سمندر میں رہتا ہے اتنی عظمت کربلا کی ہے۔ ارشاد پروردگار ہوا،
اے زمین کعبہ یاد رکھنا، اللہ ارض و کربلا، اگر زمین کربلا نہ ہوتی ما فضلتو کے، میں تجھے فضیلت ہی نہ دیتا۔ اللہ نے پھر فرمایا اگر زمین کربلا کے دامن میں نے جو گلشن آباد کیا ہے، اگر وہ گلشن نہ ہوتا میں تجھے خلق ہی نہ کرتا۔ صدا آباد رہے یار، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کونی ذلیلاً خاضعاً لأرض کربلا، زمین کعبہ یاد رکھ، کربلا کی خاک کے سامنے خاک ہو جائے۔ نہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر تو خاک ہو جائے گی، خاک نہیں تو پھر تو قبلۃ الاسلام بن جائے گی۔ یہ عظمت۔ اور پھر آخر میں پروردگار کا ارشاد ہے، کامل الزیارت میں جا کر دیکھیے گا، حدیث قدسی موجود ہے، اللہ پاک نے آخر میں ارشاد فرمایا زمین کعبہ یاد رکھنا، اگر تو نے تکبر کیا، اگر تو نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، یاد رکھنا میں تجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ توجہ فرمائیے گا، جہنم میں پھینک دوں گا۔ یاد رکھیے گا، زمین کعبہ تب بنی ہے جب قبۃ الاسلام سجی ہے، اور اس قبے میں پھر کون کون ہستیاں رہتی ہیں؟ اس قبے میں آقا حسین ابن علی نے پھر ہیرے چھپا دیے، ایسا چمنستان بنایا ہے نواب کربلا نے، پھر حسرت سے کعبہ کی سرزمین، کربلا کی سرزمین کو دیکھتی ہے۔ کیا مقام عظمت ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ ایک جملہ، اس کے بعد دو جملے اس ہستی کے کہنا چاہ رہا ہوں جس کا مطلب پڑھنا ہے۔ کیا مقام عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ جس ہستی نے یہ زمین سجائی ہے نا، اسی ہستی نے فرمایا من زارنی فی حیاتی زرتہ بعد وفاتہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے مجھ حسین کی زندگی میں میری زیارت کی، میں اس کے مرنے کے بعد اس کی زیارت کروں گا۔ وَإِن كَانَ فِي النَّارِ أَنَا أَخْرَجْتُهُ، اگر وہ بندہ جہنم میں پڑا ہوگا تو میں اسے نکال لوں گا۔ قبلہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یا اللہ نے حسین کو دیا ہے۔ صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا آباد۔ کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اور آقا حسین ابن علی نے جو ہیرے یہاں پر لے کے آئے، اور پھر یاد رکھیے گا کل کی تقریر میں نے عرض کیا تھا، یہاں اس خاک پر عمر کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سرزمین پہ جو 18 دن کا ہے وہ معرفت میں 18 سال کے برابر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آقا حسین ابن علی جو مدینے سے رقبے حسینی لے کر چلے تھے، اس میں ایک ہستی 18 سال کی اور ایک ہستی 18 دن کی۔ جو 18 دن کا تھا وہ بھی علی تھا، جو 18 سال کا تھا وہ بھی علی تھا۔ یہ توجہات کے ساتھ جملہ فرمائیے گا، ایک علی اصغر تھا، ایک علی اکبر تھا۔ زندگی میں کبھی بھی
بھول کر بھی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے توسل کو اصغر نہ سمجھیے، کیونکہ اصغر ہونے سے پہلے علی ہے۔ زحمت فرمائے کو بندہ پیچھے سے بھی نعرے کی آواز بلند فرمائے۔ سلامت رہیں، سدا خوش رہیں۔ کیا مقام ہے؟ جو قبلہ علی ہے نا وہ پھر ہر مرحلے میں علی ہے۔ خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معروف بات ہو گئی ہے کہ صرف شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہی شفیع رسول ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ شہزادہ علی اصغر بھی شفیع رسول ہے۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، فضائل کا میں شہزادے کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور قبلہ اپنے سینے کی دھرتی پہ جملہ لکھیے گا، لطف آئے تو پھر ضرور بولیے گا۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ علامہ اقبال نے جملہ کہا تھا، سیرت فرزندہ آدو مہات، بچوں کی سیرت جو ہوتی ہے نا وہ مائیں بناتی ہیں، مائیں اپنے سانچے میں بچوں کو ڈھالتی ہیں۔ کہ بلا جب ماں محمد مصطفیٰ جیسا بیٹا جنتی ہے نا تو وہ ماں آمنہ بنت وہب کہلاتی ہے، اور جب ماں علی اصغر جیسا بیٹا دنیا میں لے کے آتی ہے نا وہ ماں جناب رباب کہلاتی ہے۔ تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے گا۔ کیسی عظمت، کیسی شان، میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ اب سب متوجہ ہیں، اتنی توجہات کے ہوتے ہوئے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے اکبر، ایک ہے اصغر، دونوں افعال و تفضیل کے صیغے ہیں۔ اکبر بہت بڑا، اصغر سب سے چھوٹا۔ خصوصی توجہ فرمائیے گا، اکبر بہت بڑا، اصغر بہت چھوٹا، سب سے چھوٹا۔ اور کیا مقام عظمت ہے، کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب علی اصغر کو کیا مقام دیا ہے، جناب علی اصغر کی عظمت کیا ہے، جناب علی اصغر کی شان کیا ہے۔ صورت محمد عربی جیسی دے کر، تو جو ہاتھ فرمائیے گا، صورت محمد عربی جیسی دے کر، صورت محمد عربی جیسی دے کر، نام علی رکھ کر، پھر اصغر کہہ کر خالق نے کائنات کو سمجھایا۔ ہم سمندر کو یوں کوزے میں بند کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ناظر مولائی ہیں، قبلہ استاد ہیں، ان کے طلاب بیٹھے ہیں، تو کم از کم نعرہ اگر آپ کا نجف تک جواب نہیں جاتا تو یہاں پہ جو ان کے بیٹے ہیں ان تک تو آپ کا جواب جانا چاہیے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر فضان نے تولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ پہلے بندے سے آخری بندے تک 5 نعرے لوں گا، 5 نعرے، 5 تنی، 1.25 لاکھ تنی، نعرہ حیدری، 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 سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں۔ اللہ آپ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ محبتوں کا شکریہ۔
जितने प्यार के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने अपने इश्क का इजहार किया है, मैं 4 मिसरे आपके हवाले करने लगा हूँ। दुनिया में शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम आए, किबला फिर हर बाप की हसरत होती है कि जल्दी से, प्यार से, मोहब्बत से, लगन से, इश्क से, विलायत से बेटे को उठाए। फिर जब बेटा आया तो कैसे आया? शायर ने कहा बन के महताब चमकता हुआ तारा आना, जैसे कुरान में कुरान का पारा आना। सदाबाद रहे। मैं चौथे मिसरे तमाम अहबाब की तवज्जो चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र से करने लगा हूँ 4 मिसरे। बन के महताब चमकता हुआ तारा आना, बन के महताब चमकता हुआ तारा आना, जैसे कुरान में कुरान का पारा आना। किबला मर्ज़ी ये शबीर थी, वरना बहुत मुश्किल था शक्ल मोहम्मद में असगर का दोबारा आना। सदाबाद रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सदाबाद रहे। किबला मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया कि कभी भी ज़िंदगी भर शहज़ादा अली असगर के तवस्सुल को मैं बिल्कुल दामन वक्त की नज़ाकत को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी कहीं पहुँचना है तो आवाज़ का भी ख्याल मुझे करना है ज़रूरी। ज़िंदगी भर कभी भी शहज़ादा अली असगर के तवस्सुल को असगर न समझिएगा। 2 साल पहले मैंने शहज़ादा अली असगर का तवस्सुल लिखा है, अगर आप चाहें तो मैं सुना दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। पूरा नाम नहीं, तवस्सुल में आखिरी लफ्ज़ शहज़ादे का है। तवस्सुल पढ़ने लगा हूँ, दिल की नगरी में जगह दीजिएगा। ख़ुसूसी तवज्जो फरमाइएगा। फिर पता नहीं अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। शहज़ादे की बारगाह में अपनी हर्फ़ अक़ीदत पेश करने लगा हूँ। मन अरादल इस्लाम फ़अलैहि अली। पूरा मिसरा अली असगर बनता है, उसको मुख्तार किया है। मन अरादल इस्लाम फ़अलैहि अली, मन अरादल ईमान फ़अलैहि अली, मन अरादल ईकान फ़अलैहि अली, मन अरादल इल्म फ़अलैहि अली, मन अरादल इल्म फ़अलैहि अली, मन अरादल कौसर फ़अलैहि अली, मन अरादल जन्नह फ़अलैहि अली, मन अरादल बिंत फ़अलैहि अली, मन अरादल इल्म फ़अलैहि अली, मन अरादल बनीन फ़अलैहि अली, मन अरादल इल्म फ़अलैहि अली, मन अरादल हिल्म फ़अलैहि अली, मन अरादल ईमान फ़अलैहि अली, मन अरादल ईकान फ़अलैहि अली, मन अरादल इस्लाम फ़अलैहि अली, मन अरादल बराअत मिनन नार फ़अलैहि अली, मन अरादल जन्नत फ़अलैहि अली, मन अरादल तौबा फ़अलैहि अली, मन अरादल कौसर फ़अलैहि अली, मन अरादल निजात मिनल बरज़ख फ़अलैहि अली, मन अरादल करबला फ़अलैहि अली, मन अरादा मिनल अली फ़अलैहि अली। फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। मैं ख़ुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ। इल्म चाहते हो शहज़ादे से तवस्सुल करो, इल्म चाहते हो शहज़ादे से तवस्सुल करो, ईमान चाहते हो शहज़ादे से तवस्सुल करो, ईकान चाहते हो, इस्लाम चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, कौसर चाहते हो, सलसबील चाहते हो, तूबा चाहते हो, जो कुछ चाहते हो, अगर अली से अली चाहते हो, अली असगर से तवस्सुल करो। सदाबाद रहे। अगर अली से अली चाहते हो तो अली से तवस्सुल करो। ये अली आपको अली से अली ले देगा।
جب اس علی نے آپ کی قسمت علی کر دی نا، کوئی بندہ بھی آپ کی قسمت دنی نہیں کر سکتا. صدا بات رہے علی. اور پھر خاک کربلا میں حسین نے علی چھپائے ہیں. ایسے تو نہیں کربلا کی زمین علی ہوئی، کیونکہ حسین ابن علی نے 2 علی نہیں کئی علی چھپائے ہیں. یہاں جناب جون بھی قسمت کا علی ہے. تو یاد فرمائیے گا، بس فضائل کا آخری جملہ کہنے لگا ہوں. یہاں پھر قسمت کا علی ہے جون، یہاں پر ہر ہستی قسمت کی علی ہے. یاد رکھیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کیوں نہیں آیا. میں نے عرض کر دیا مکمل طور پہ، کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا، آ سکتا ہی نہیں تھا. کہ بولا یہاں مال و زر کے پجاری نہیں آئے، یہاں عالم زر کے آئے ہیں. نہ میں اس راز سے بس پردہ تھوڑا سا کشف نقاب کر کے آپ کی قوت سماعت کے حوالے 2-4 جملے مصحف کیا کرنا چاہ رہا ہوں. کیا مقام ہے، یہی خاک کربلا تھی. شب عاشور مدینہ سے لے کر کربلا کی سرزمین 9 محرم تک علی کی علی بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آقا حسین نے پوچھا، بہن بجا، کہا بھیا آپ کی جان نثاروں کی جرأت دیکھ آئی ہوں، جرأت دیکھ آئی ہوں. کہہ رہے ہیں 70 بار ہمیں قتل کر دیا جائے، ہماری خاک کو خاک میں خاک ملا دیا جائے، پھر بھی ہم خاک کربلا سے جدا نہیں ہوں گے. بھیا حسین اتنے جانثار، اتنے فداکار، اتنے شدائی ہیں آپ کے نواب کربلا نے. آقا جناب آقا حسین ابن علی نے اپنی بہن کے، جو کہ اسرار علویہ کی مالکہ تھی، آقا حسین ابن علی نے کشف نقاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا، یا اختی انہم اصحابی فی عالم زر. فرمایا بہن زینب یاد رکھنا، یہ مال و زر کے صحابی نہیں، یہ عالم زر کے صحابی ہیں. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مگر عالم زر کے صحابہ کو اپنا وعدہ نبھاتے نبھاتے بڑا نقصان ہو گیا غریب زہرا کا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، دنیا کا دستور ہے بچوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا. کربلا کی جنگ میں ظلم کی دلیل یہ ہے کہ علی اصغر 3 بار شہید ہوا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کربلا کی خاک پہ جب اکبر بھی سو گیا، عباس بھی بازو کٹا کے سو گیا، حبیب جیسا بچپن کا ساتھی بھی سو گیا. جب سب سو گئے نا، ہر طرف غریب زہرا کو لاشیں نظر آئی. غریب زہرا نے ایک استغاثہ بلند کیا، حال میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے زہرا کے بیٹے کی مدد کرنے والا؟ عزادارو، کوئی جواب نہیں آیا. پھر ایک مرتبہ آواز آئی، حال من مغیث یغیثنا،
کوئی ہے میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ آزادہ رو کوئی جواب نہیں ہے۔ تیسرا غربت بھرا استغاثہ دیا، حال من ذابن یذوب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے زہرا زادیوں کا پردہ بچانے والا؟ آزادہ رو یہ جملہ سننا تھا، شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ آزادہ رو شہزادہ علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا، مستورات میں کوہرام بپا ہوا، واہ حجابہ کا تو بین ابھی نہیں آیا، واہ علیہ کے بین آئے۔ آزادہ رو یہ جملہ سننا تھا، کربلا کا غریب چلتا چلتا وہاں آیا جہاں بہن کھڑی تھی، پوچھا بہن کوئی مر گیا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عرض کی بھیا قضیہ کوئی نہیں ہو گیا، جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے نا، اسی وقت سے شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آزادہ رو جناب آقا حسین فرماتے ہیں، بہن زینب لائیے میں علی اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ آزادہ رو کربلا کے غریب نے گلشن کربلا کے گل کو اٹھایا، کربلا کی ریت تھی نا اور گرمی بہت تھی، اوپر شہزادے کے آقا حسین نے ابا کا سایہ کر دیا اور لے کر میدان میں آئے۔ آزادہ کربلا کی خاک پہ آپ بیٹھے ہیں نا، دشمنوں کی طرف رخ کر کے شہزادے کو دیکھ کے نا غریب کربلا کا جملہ سنیے۔ آقا حسین فرماتے ہیں، قد قتلتم اخوانی و اولادی و اصحابی، وہ ظالموں تم نے میرا اکبر مار دیا، اجرکم اللہ، او ظالموں تم نے میرا اکبر مار دیا، او ظالموں تم نے میرا عباس مار دیا، او ظالموں تم نے میرا بریر مار دیا، او ظالموں تم نے میرا حبیب مار دیا، او ظالموں تم نے میرا وہب مار دیا، او ظالموں میرے پاس گلشن کربلا کی آخری کلی بچی ہے اور میں اس کے لیے پانی مانگنے آیا ہوں۔ آزادہ رو حکیم کی رات سے کسی نے پوچھا تھا، حکیم کی رات اتنا بتا کسی شریف انسان کے لیے موت سے بھی زیادہ سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ حکیم کی رات نے رو کر کہا تھا، شریف انسان کے لیے موت سے بھی سخت مرحلہ وہ ہوتا ہے جب کسی شریف کو کمینے کے سامنے سوال کرنا پڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، محمد کی زخمی بیٹی آپ سے راضی ہو، جب کسی شریف انسان کو کمینہ سے سوال کرنا پڑے۔ آزادہ رو کربلا کے غریب سے بڑا شریف کوئی نہیں تھا اور ظالموں سے بڑا کمینہ کوئی نہیں تھا۔ ظالم دیکھ کے کہتے، حسین پانی تو نے خود کر پینا ہے، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بچے کا بہانہ کرتا ہے۔ شہزادے کی طرف دیکھ کے نا آقا حسین فرماتے ہیں، بیٹا اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے، مانگ پانی۔ آزادہ رو کربلا کی خاک تھی، روایت کہتی ہے شہزادے نے نا قوت سمیٹ کے، 3 دن کی پیاس تھی نا، قوت سمیٹ کے اپنی زبان کو نکال کے خشک لبوں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب پھیرا ہے نا، روایت کہتی ہے ظالم منہ پھیر پھیر کے روتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ ظالم کہتے تمہیں دنیا نے اندھا کر دیا ہے، پلا دو پانی۔ آزادہ رو شہزادہ علی اصغر کے لیے پانی مانگنا کوئی آقا نواب کربلا کے لیے آسان نہیں تھا۔ آزادہ رو کربلا کے غریب نے خاک کے کربلا پہ علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا مگر اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ عباس بھائی کے بازو بھی اٹھا لیے، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ حبیب کا لاشا بھی اٹھا لیا، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا۔ غریب کربلا کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی تھی، شیعتی لیتکم یوم عاشورا، او میرے شیعوں کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور وہ منظر دیکھتے، میں کس طرح اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم کس طرح جواب دے رہے تھے۔ آزادہ رو ظالم کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ آزادہ رو حلم العین اٹھا، اس کے پاس 3 نوکوں والا تیر تھا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اس نے شہزادے کا نشانہ لیا۔ آزادہ رو تیر کمان سے نکلا، روایت کہتی ہے
فضو بحق فلو من العذن الى العذن، ایک طرف سے تیر لگا دوسری طرف سے تیر نکل گیا، غریب کربلا کی غربت پہ سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی زخمی بیٹی آپ سے راضی ہو، آزادارو وہ ظالموں نے تیر چلایا ہے جو جنگوں میں حیوانوں کو مارا جاتا تھا، اتنا وزنی تھا تیر، اگر حسین کے ہاتھوں میں اصغر نہ ہوتے، جہاں تک تیر جاتا وہیں صغیر جاتا۔ وہاں تک صغیر جاتا۔ آزادارو لگ چکا تیر، تیر لگنے کے بعد آزادارو عجیب جملے ہے غیر مقتل کے، تیر ایک طرف سے غریب زہرا کے بازو میں لگا، دوسری طرف سے نوکیں علی اصغر کے گلے میں تھی۔ آزادار اگر آپ کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا، غریب زہرا کے لیے جوان جگر سے برچھی کا پھل نکالنا آسان تھا، اصغر کے گلے سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو کتنا غریب ہے کربلا کا غریب، مجھے معاف کر دینا۔ آزادارو علی اصغر کے گلے سے تھوڑا سا خون نکلا، غریب کربلا نے نا چہرے پہ مل کے کہا ہا قضا اولا کی جدی رسول اللہ، میں اسی حال میں نا نانا کے سامنے جاؤں گا، عرض کروں گا نانا میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادار شہزادہ علی اصغر کو لے کر خیمے کا ارادہ کیا۔ آزادار مدینہ سے لے کر 10 محرم تک کسی مقام پہ بھی غریب کربلا کو تردد نہیں ہوا، کسی مقام پہ بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ آزادارو واحد مقام تھا، علی اصغر شہید ہو چکا ہے، غریب زہرا کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں پھر پلٹ آتے ہیں، جاتے ہیں پھر پلٹ آتے ہیں، جاتے ہیں پھر پلٹ آتے ہیں، یہی سوچ رہے ہوں گے رباب کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، سکینہ کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ آزادار و غریب زہرا یہی سوچ رہے، میں تو باپ ہوں نا، میں تو امام ہوں، ماں دیکھ کے کیسے برداشت کرے گی۔ آزادارو یہ وہ مرحلہ ہے جب لعین حرملہ مختار کے پاس آیا نا، اس وقت جناب مختار نے پوچھا تھا تو کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا قاتل ہے، بتا لعین کبھی تجھے بھی رونا آیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے تیر نوکوں میں رکھا مگر مجھے رونا نہیں آیا، میں نے تیر چلا دیا مجھے رونا نہیں آیا، تیر علی اصغر کے گلے میں لگا مجھے رونا نہیں آیا، غریب زہرا نے تیر کھینچ لیا مجھے رونا نہیں آیا، مگر غریب زہرا کبھی خیموں کی طرف جاتے تھے کبھی پلٹتے تھے، مجھے یہ منظر دیکھ کے رونا آیا، کتنا غریب ہے رسول کا بیٹا۔ آزادارو 7ویں مرتبہ غریب زہرا نے جرأت کر کے نا اپنے قدموں کو خیام میں رکھا، جناب سکینہ آگے بڑھی، رو کر کیے بابا میرا اصغر پانی پی آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بابا میرا اصغر پانی پی آیا ہے۔ آزادارو کوئی جواب نہیں دیا، جناب رباب آگے بڑھی، کیا کہوں بیٹے کی میت ماں کے حوالے کی۔ اجرکم اجرکم، بیٹے کی میت ماں کے حوالے کی۔ آزادارو ماں نے جب رومال ہٹایا تو کیا دیکھا، اصغر کی گردن یوں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادارو جناب رباب نے 3 بیان کیے ہیں۔ آزادارو علماء کا مجمع ہے، آپ زیادہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے، جو چھوٹا حیوان ہوتا ہے نا اسے چھری کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، جو بڑا حیوان ہوتا ہے نا اسے نہر کیا جاتا ہے، اس کی گردن میں خنجر مارا جاتا ہے۔ آزادارو جناب رباب علی اصغر کو اٹھا کر پہلا بیان کر رہے تھے، مثلوں کا ینہر، اصغر بیٹا تجھ جیسے پھولوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔
तुझ जैसे फूलों के बिन हर किया जाता है। जनाब रुबाब ने दूसरा बयान किया, असगर कुरान तो कहता है वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, हर माँ अपने बेटे को 2 साल तक दूध पिलाए। असगर मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको 6 माह तक भी दूध ना पिला सकी। अज़ादर तीसरा बयान जनाब रुबाब ने वो किया, ज़मीन करबला हिल गई होगी। अज़ादर जनाब असगर की तरफ देख के शहजादी ने बयान किया, असगर तुझसे पहले भी माओ ने अपने बच्चों के दूध छुड़ाए होंगे, तेरे बाद भी माएँ बच्चों का दूध छुड़वाएंगी। असगर जब माएँ अपने बच्चों का दूध छुड़वाती हैं, मीठी मीठी चीज़ें बना देती हैं, मीठा शरबत बना देती हैं, असगर तेरी अपनी किस्मत, असगर तेरा दूध छुड़वाने के लिए जालिम ने 6 तीर मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों बेटे को उठाकर आका हुसैन खैमे के पास आए। माँ ने बेटे की मैयत को उठाया और आए हैं खैमे के पास। तलवार जुल्फ़िकार से खाके करबला के आका हुसैन ने बेटे की कब्र बनानी शुरू कर दी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों तलवार जुल्फ़िकार से आवाज़ आई, आका हुसैन मैं आपके दुश्मनों को मारने आई थी, आपके बेटों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। गरीब ज़हरा ने बेटे की कब्र बना ली, इसलिए कि बेटे को छुपा देता हूँ। अज़ादारों जनाब अली असगर का लाशा कब्र के हवाले किया, पाँव पे भी मिट्टी डाल दी, सीने पे भी मिट्टी डाल दी। अज़ादारों जब चेहरे की बारी आई है ना, गरीब ज़हरा में हौसला न रहा, अब पुष्ट करके ना जनाब आका हुसैन ने अली असगर के चेहरे पे मिट्टी डाल दी। इसलिए दफनाया था ना, मेरा छोटा सा बेटा है, गुलशन करबला का छोटा सा गुल है, ये छुप जाएगा। अज़ादारों क्या आका हुसैन की ये हसरत पूरी हो गई? अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, आका हुसैन की ये हसरत पूरी हो गई? नहीं अज़ादारों, ये हसरत पूरी नहीं हुई। अज़ादारों जब सरों की गिनती की गई, एक सर कम निकला, जालिमों ने नेज़े उठा लिए। अज़ादारों ज़मीन करबला पे नेज़े मारने शुरू कर दिए। ये ज़मीन करबला पे नेज़े नहीं लग रहे थे, शहज़ादा अली असगर की माँ रुबाब के जिगर पे नेज़े लग रहे थे। अज़ादारों एक नेज़ा जो निकला, नेज़ा खाली नहीं था, जनाब अली असगर का लाशा साथ था, जनाब अली असगर का लाशा साथ था। अज़ादारों गरीब करबला की बहनें भी देख रही थी, बेटियां भी देख रही थी। अज़ादारों शहजादे का जालिमों ने सर कलम कर लिया। अज़ादारों जब सर पहुंची है ना शाम के बाजार में, जब अली असगर का सर आया तो जालिमों ने हर एक सर को देखना शुरू कर दिया। अकबर का सर देखा, कहा इसने भी जंग की होगी। अज़ादारों जनाब अब्बास का सर देखा, कहा इसने भी जंग की होगी। जब अली असगर का सर देखा, कहा करबला में ज़ुल्म हुआ है, ये तो माँ को माँ नहीं कह सकता। मातम हुसैन